السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اجرا کبیرا. صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. رواه المسلم. سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے اس عظیم الشان محفل میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن. سامعین ذی وقار، جتنی بڑی کسی کی ذات ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اہمیت کی حامل اس کی بات ہوتی ہے. طالب علم کی بات کی حیثیت کچھ اور، عالم دین کی بات کی حیثیت کچھ اور، تابعی کی بات کی حیثیت کچھ اور، صحابی کی بات کی حیثیت کچھ اور، ولی کی بات کی حیثیت کچھ اور، نبی کی بات کی حیثیت کچھ اور، مخلوق کی بات کی حیثیت کچھ اور، خالق کی بات کی حیثیت کچھ اور. اللہ کی ذات ذاتوں میں بے مثال ہے، اس کی کتاب کتابوں میں بے مثال ہے. رب کا قرآن کھول کے دے دیکھو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں رب کا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. سامعین ذی وقار، جب قریش مکہ اور ان کے غلاموں نے قرآن مجید کو ماننے سے انکار کیا تو انہیں یہ چیلنج دیا گیا کہ 1 2 نہیں، 8 10 نہیں، 50 100 نہیں، 1000 2000 نہیں، بلکہ سب کے سب جمع ہو جاؤ، اپنے بڑوں کو بھی جمع کرو، صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جنوں کو بھی جمع کرو. قرآن جیسی کتاب یا اس کی کسی صورت جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے تو قرآن کی عظمت اور حقانیت کو تسلیم کر لو. سامعین ذی وقار، انہیں کے بارے میں رب العالمین سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرماتے ہوگا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. حضرات گرامی قدر، جس کا نام ذکر للعالمین ہو، جس کا اتارنے والا رب العالمین ہو، جس کی اشاعت کرنے والا رحمت للعالمین ہو، جس کی نزول کی جگہ ہدی للعالمین ہو، جس کی نزول کے مہینہ رمضان المبارک ہو، جس کی نزول کی رات لیلۃ القدر ہو، اس کتاب کی شان کتنی بڑی ہو سکتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے قرآن کی عظمت کے بارے میں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. رواہ الترمذی. سامعین ذی وقار، جو انسان اس کتاب کی ایک لفظ پڑھتا ہے رب العالمین اسے 1 نیکی عطا فرماتے ہیں اور 1 نیکی 10 نیکیوں کی عطا برابر ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. اگر کوئی سعادت مند انسان اپنی زبان سے صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو خالق ارض و سما مالک کل اسے 30 نیکی عطا فرما دیتے ہیں. سامعین ذی وقار، جس طرح قرآن پڑھنا عبادت ہے اسی طرح اس کا سننا بھی عبادت ہے. جس طرح قرآن کی تلاوت سننے سے اسی طرح اس کی سماعت بھی سنت ہے. یہ قرآن کی بھی عظمت کی دلیل ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اسی طرح یہ بھی قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ رب نے قرآن کی خود ذمہ داری لی ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں فرماتے ہو کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ بھی قرآن کی عظمت کی دلیل ہے کہ رب نے تورات، انجیل، زبور میں سے کسی کی بھی ذمہ داری نہیں لی تو صرف میرے رب نے قرآن کریم کے لی. آخر میں ایک شعر عرض کر کے اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہوں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، جو سجا لے اپنے سینے میں اس کی 30 پاروں کو زمانہ بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. وما توفیق الا باللہ.